رجب المرجب کی 27 تاریخ بہت برکت والی تاریخ، بہت عظمت والی تاریخ۔ اس مہینے کی 27ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے سردار، نبیوں کے امام، رسولوں کے پیشوا، ہم سب کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ معراج میں کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اعزاز کے ساتھ مکہ معظمہ سے، مسجد حرام سے بیت اقصیٰ تک آپ کو بلایا۔ وہاں پر تمام نبیوں کی آپ نے امامت فرمائی، تمام رسولوں کی امامت فرمائی، اور وہاں سے پھر آسمان کا سفر ہوا، پھر عرش اعظم کا سفر ہوا، اور پھر لامکہ کا سفر ہوا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اللہ نے صاف صاف بیان فرمایا، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ایسی نعمتوں کی بارش فرمائی اللہ نے، کرم کے ایسے ایسے مظاہر سامنے آئے کہ آج تک نہ کسی نبی کے ساتھ ایسا ہوا، نہ کسی رسول کے ساتھ ایسا ہوا، اور نہ کسی مقرب فرشتے کے ساتھ ایسا ہوا۔ اللہ نے وہ نعمت عطا فرمائی، جنت دوزخ کی سیر کروائی، عرش اعظم کو ملاحظہ فرمایا آپ نے، اور نہ جانے کیا کیا، اللہ ہی جانے۔ تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو سب سے عظیم نعمت یعنی ماتھے کی نگاہوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ سب سے زیادہ بڑا انعام اللہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اب چونکہ محبوب کی امت بھی محبوب ہے اللہ کو، جس طرح ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل، ہمارے رسول سارے رسولوں سے افضل، اسی طرح سے حضور کی امت حضور کے صدقے میں ساری امتوں سے افضل۔ ویسے سارے رسول ہمارے ہیں، لیکن ہم جن کی امت میں ہیں ان کی بات چل رہی ہے۔ تو جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو سب سے بڑی نعمت عطا کی گئی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو بھی ساری امتوں سے بڑی چیز عطا فرمائی کہ اپنے محبوب کو تو عرش اعظم پر بلایا، لامکاں بلایا، اور اپنے محبوب کی امت کو اپنی بارگاہ میں بلانے کا موقع عطا فرمایا کہ محبوب کی امت خدا تبارک و تعالیٰ کا حکم مان کر، اس کی بارگاہ کی آوازیں سن کر اللہ کی رحمتیں لوٹنے، نعمتیں لوٹنے، بخششیں لوٹنے، عطائیں لوٹنے، خدا تبارک و تعالیٰ کے نام پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوں۔ اور جس طرح محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج میں بڑا مرتبہ عطا کیا گیا، ایسے ہی محبوب کی امت کو بھی بڑے مرتبے عطا کیے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے نماز جو مومنوں کی معراج ہے، حضور کی معراج کیا ہے؟ اللہ کو دیکھنا، اور نماز مومن کی معراج ہے۔ اسی لیے نماز میں بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ دل کو حاضر رکھ کر عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسا کہ خدا کی زیارت کر رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت نہ بن پائے، یہ تصور نہ بن پاؤ، تو اتنا تو ضرور ہو کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا فرمائے۔ اس میں ایک واقعہ بہت امپورٹنٹ ہوا تھا
یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان محبوبی دکھائی گئی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، پوچھا کہ آپ کی امت کو اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ بتایا کہ 50 نماز ہے۔ کہا 50 نماز ہے، یہ تو آپ کی امت ادا ہی نہیں کر پائے گی۔ تو کہا پھر کہ جائیے اپنے رب کی بارگاہ میں اور نمازیں کم کروا کے آئیے۔ آپ گئے، کم کروائیں، 5 کم ہو گئی، 45 بچی۔ پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، پھر ایسا ہوا، پھر واپس گئے، ہوتا رہا، اس طرح 9 مرتبہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے اور نمازیں کم کرواتے رہے۔ بالآخر 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب، ہمارے یہاں فیصلے بدلے نہیں جاتے، جو بات فرما دی گئی وہ چینج نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی امت یہ 5 نمازیں ہی ادا کر لے گی تو ہم اس کو 50 کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ 5 پڑھیں گے 50 کا ثواب ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے یہاں مقصد نمازیں کم کرنے کا بعد میں ہے، اس سے بڑا مقصد کیا ہے؟ دکھانی ہے شان محبوبی کہ اللہ کے محبوب ہیں، آ بھی سکتے ہیں خدا کی بارگاہ میں اور بار بار جا بھی سکتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے محبوب کو۔ دیکھیں نا 9 مرتبہ آنا جانا ہوا، یہ نہیں کہا گیا محبوب اب نہیں آ سکتے آپ، خود ہی فرمایا نا آقا نے کہ اب مجھے شرم آتی ہے اس سے کم نمازیں کروانے کی، تو یہ مرتبہ عطا فرمائے گئے۔ اچھا، اب اس مبارک گھڑی کو امت کیسے اپنے اوپر اپلائی کرے، اس کی کیسے برکتیں لوٹے؟ حدیث پاک میں ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا، 27ویں تاریخ کی رات میں جو 27ویں رات ہوتی ہے اس میں عبادت کرنا 100 سال کی عبادتوں کے برابر ہے، اور 27 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی رات میں عبادت کی جائے، عشاء کی نماز کے بعد کچھ بھی عبادت کر سکتے ہیں، 2 رکعت نماز کر کے، 4 رکعت کر کے نفل پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح بہت بہترین اس کا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے، یہ رات بھی عبادت کی بھی ہوگی اور ہو بھی جائے گی۔ اس کے علاوہ نماز کے بارے میں حدیث پاک میں ایک ترغیب دلائی گئی ہے، اگر وہ کر لیا جائے تو پھر وارے نیارے۔ حدیث پاک میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو اس رات میں 12 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد ہر رکعت میں اس کو سورت پڑھے اور ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرتا جائے، اور آخر میں سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفار کرے، پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اور صبح کو روزہ رکھے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ بندہ یہ کرنے کے بعد جو بھی اپنے رب سے دعا کرے گا وہ دعا اللہ ضرور قبول فرمائے گا، سوائے اس کے کہ گناہ کی دعا کرے۔ دیکھیے اللہ کی رحمت کہ اگر گناہ کی دعا کر رہا ہے تو کس کا نقصان ہے؟ بندے کا نقصان ہے، تو یہ دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ باقی جو فائدے کی دعائیں سب قبول کی جائیں گی۔ عبادت کریں اس رات میں جتنی زیادہ ہو سکے، نوافل پڑھیں، اور یہ اگر 12 رکعت یہ والی پڑھ لی جائے اور بعد میں جو 3 چیزیں بتائی گئیں کہ وہ تسبیح 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد دعا کی جائے اور دن میں روزہ رکھا جائے، تو انشاءاللہ پھر تو دنیا و آخرت کی بھلائیاں انشاءاللہ ہمارا مقدر بن جائیں گی۔ اچھا، ہمارے یہاں پورے انڈیا میں بھولے بھالے سنی مسلمانوں میں یہ بات رائج ہے، مشہور ہے کہ 1000 روزہ، مطلب
کہ 1000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس میں ہمارے کم جانکاری رکھنے والے بھولے بھالے بھائی سوچتے ہیں کہ ایک دن کا روزہ رکھ لیا 1000 روزوں کا ثواب مل گیا، اب کیا ضرورت ہے رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کی، وہ 30 ہی روزے ہیں، ہم 1000 روزے رکھ چکے ایک روزہ رکھ کے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ عبادت کا ثواب اپنی جگہ ہے، اور عبادت کی تعداد اور عبادت کا وقت اور معیار اپنی جگہ ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، ثواب میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں، اس میں کسی طرح سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ 1000 روزوں کے برابر ثواب پہلی بات تو اس طرح حدیث پاک میں ہے نہیں، اگر ہو بھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1000 روزے نہیں رکھیں گے تو سب ختم ہو جائے گا۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، وہ رکھنے پڑیں گے، ثواب زیادہ مل رہا ہے، یہ بینیفٹ ہے ہمارے لیے، لیکن اس سے فرض روزے ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے عبادت کے بارے میں کہا گیا کہ 100 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب ارے 60 سال کی عمر ہے، 50 سال کی عمر ہے، ہم کیا کریں گے اتنی لمبی عبادت کر کے؟ 100 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا تو یہ بہت بڑی بھول ہوگی، شیطان کا بہت بڑا حملہ ہوگا۔ دراصل یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ وہ تھوڑے سے عمل میں زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، زیادہ نیکیاں مل جائے بندوں کو تاکہ جنت پانا آسان ہو جائے۔ مگر اس میں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ فرض چھوڑ دیا جائے، وہ چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے، خدا کی جہنم کے وہ بھی بن سکتے ہیں حقدار۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔